الأنبياء والمرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے. آئیے ہم بھی اسی برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. رب کریم نے قرآن پاک کی سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ترجمہ کنز الایمان. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پیارے آقا سے فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں. تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد وہ لوگ ہیں اس آیت سے جو نماز وقت گزار کر پڑھتے ہیں. مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام جو ہے وہ ویل ہے. جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی کا نام ویل ہے. ویل فرماتے ہیں بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک وہ وادی ہے. وہ ایسی وادی ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. وادی جہنم کے اندر ہی ہے اور ایسی خطرناک اور خوفناک وادی ہے کہ خود جہنم بھی اس وادی کے خوف سے پناہ مانگتا ہے. فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں جو وادی ہے اس کا نام ویل ہے. اس میں اگر پہاڑ ڈال دیا جائے, پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے, تو اس وادی میں اگر پہاڑ ڈال دیا جائے تو اس وادی کی گرمی سے پہاڑ پگھل جائے. فرمایا یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا سزا کے طور پر جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات 2 شخص حضرت جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس لے گئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص ہے جو پتھر اٹھا کے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مار رہا ہے اور لگاتار مارے ہی جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کا سر کچل گیا. اس کا سر دوبارہ صحیح ہوا. پھر اس شخص نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس شخص جو لیٹا ہوا شخص تھا اس کے سر کے اوپر مارا. تو پیارا آقا فرماتے ہیں کہ پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ذات. فرشتوں سے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. تو فرشتوں نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک یاد کیا اس کے بعد اس کو بھلا دیا اور یہ فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا, اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. استغفر اللہ. یہ عذاب ہم نے سنا تو یہ کس کے بارے میں ہے کہ وہ شخص جو نماز میں سستی کرے, نماز کا وقت نکل جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص نماز ہی نہ پڑھے, مطلب یہ تو وہ شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن قضا کر کے پڑھ رہا ہے.
کبھی سستی کے سبب، کبھی سو جانے کے سبب، کبھی اپنے کام کاج کے سبب نماز کا وقت نکل گیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ رہا ہے تو وہ شخص جو نماز ہی نہ پڑھے اس کا کیا عذاب ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا، اس شخص نے اپنی بہن کو دفنایا، قبر میں مٹی ڈالی، مٹی ڈال کے جب وہ قبرستان سے واپس ہو رہا تھا تو اس کو یاد آیا کہ میں اپنا کچھ سامان، کچھ بٹوا وغیرہ قبر میں بھول آیا ہوں یا مجھ سے رہ گیا ہے، تو واپس جاتا ہے تو قبر کو کھولتا ہے اپنا سامان نکالنے کے لیے، لیکن جب ذرا سی قبر کھولتا ہے تو دیکھتا ہے قبر کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، وہ فوراً گھبراتا ہے تو اپنی والدہ کے پاس آتا ہے اور اپنی والدہ سے یہ واقعہ بیان فرماتا ہے، تو اس کی والدہ یہ سن کر رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ افسوس ہے، افسوس ہے کہ تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ استغفر۔ تو سوچیں جب قضا کرنے والے کا یہ عذاب ہے، قبر میں بھی اس کو عذاب ہے اور آخرت میں اس کا سر کچلتا جاتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، تو جو نماز ہی نہ پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں، چاہے بندہ بیمار ہو، چاہے بستر پہ لیٹا ہو، چاہے کچھ بول نہیں سکتا ہو، لیکن پھر بھی اس کو نماز معاف نہیں۔ کہا گیا کہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے بھی نماز پڑھے، یہاں تک کہ حالت جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ فرمایا کہ اگر جہاد ہے، حالت جہاد ہے تو ایک صف نماز پڑھے، ایک صف جہاد والوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہو، کہ جب ان کی نماز مکمل ہو جائے تو دوسرے والے آ کے نماز پڑھے۔ جب لڑائی کا عالم ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں، جنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں۔ تو سوچیں نماز کی اہمیت کتنی ہے، اور ہم سستی کے سبب، صرف چند دوستوں کی گیدرنگ کے سبب، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے سبب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قضا تو دور کی بات ہے، ابھی تو وقت کی نماز ہی ہم نہیں پڑھتے، تو ہم نے قضا نماز کا عذاب سنا تو سوچے اگر ہم نماز چھوڑتے ہوں گے اور ہم پر نماز قضا ہوتی رہی ہوگی تو سوچیں ہمارا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ہم سے اب تک اگر کوئی نماز رہ گئی ہے ان نمازوں کی قضا کریں، اور یہ عہد کریں کہ اب تو ہم سے جو نماز قضا ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ تو تمام عہد کر کے کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد میری انشاءاللہ کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، سر مرتے دم تک نمازیں پنجگانہ باجماعت مسجد میں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ فرض علوم سیکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کافی مسائل ہم نے نماز کے متعلق، طہارت کے متعلق سیکھ چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ طہارت، نماز کے شرائط، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، پاکی ناپاکی، تمام مسائل ہم نے الحمدللہ سیکھے۔ تو نماز کے فرائض ہمارے چل رہے تھے۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اس حوالے سے ہم نے جو مسائل تھے تکبیر تحریمہ کے یہ ہم نے سنے تھے۔ اب نماز کا انشاءاللہ ہم دوسرا فرض جو ہے قیام۔ نماز کے 7 فرائض تھے، پہلا تھا تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ خیرہ۔ تو قیام نماز کا دوسرا فرض۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اسے کہتے ہیں قیام۔ کتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے؟ جتنی قرات کرنا فرض ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے۔ فرض نمازوں میں، عیدین کی نماز میں، سنا وطر کے اندر، ان میں قیام فرض ہوتا ہے۔ نفل نماز کے اندر قیام کی رخصت ہوتی ہے کہ چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن نفل نماز کے علاوہ عیدین کی نماز ہو گئی، واجب نماز ہو گئی، وطر نماز ہو گئی، اس طرح فرض نماز ہو گئی، ان میں قیام کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ قیام کی صورت کیا ہوتی ہے؟
ہاتھوں کو بڑھائے اور گھٹنے تک نہ پہنچے تو یہ قیام کا ادنا درجہ ہے۔ اگر گھٹنے تک پہنچ جائیں گے تو وہ رکوع ہو جائے گا، یعنی اتنا جھکنا نہیں ہے۔ ایسے کھڑا ہوا ہے بندہ کہ ہاتھوں کو بڑھاتا ہے اور گھٹنوں تک نہیں پہنچتے تو یہ قیام کا ادنا درجہ ہے۔ اور قیام کا اعلیٰ درجہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ قیام کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مجبوری کے سبب، مرض کے سبب کوئی شخص اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ جس شخص کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص ایسا مجبور ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جائے اس شخص کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب اگر چاہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر صرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سجدہ تو ساقط ہو چکا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یعنی سجدے اور رکوع کے کیا کرے، اشارے کر لے۔ اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے اور اشارے سے نماز پڑھ لے۔ تو جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ اشارے سے نماز پڑھنے والے ہیں، تو ان کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کھڑا ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا اور کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ جس شخص کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے قیام بھی اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس کے حکم میں آ جاتا ہے؟ اشارے سے نماز پڑھنے والے کے۔ تو چاہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے چاہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے۔ امام صاحب جماعت کرا رہے تھے اور پہلی رکعت میں تھے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ اب جو پیچھے سے مسبوق جو ہوتا ہے، جو مقتدی ہوتا ہے، وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا ہے جماعت کے اندر۔ اب امام صاحب تو ہیں رکوع کے اندر، اور تو اب کس طرح شامل ہوا جائے جماعت کے اندر؟ کیونکہ اگر کسی رکعت کا رکوع آپ کو مل جاتا ہے تو وہ رکعت آپ کو مل جاتی ہے۔ کسی رکعت کا رکوع آپ کو مل جاتا ہے جماعت کے ساتھ تو وہ رکعت بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ ہاں رکوع سے امام صاحب اٹھ گئے تو آپ جماعت میں تو شامل ہو جائیں گے، اور حکم یہی ہے کہ فوراً ہی شامل ہو جائے۔ اب وہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ امام صاحب سجدے کریں گے، سجدے کرنے کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے، نہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ آ گئے، جماعت دیکھ رہے ہیں، جماعت ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں، اگرچہ آپ کی رکعت وہ فوت ہو گئی ہے، لیکن آپ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شامل ہوں، بعد میں پھر وہ رکعت جب امام صاحب سلام پھیریں تو مکمل کریں۔ لیکن امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہم مسجد میں انٹر ہوئے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں گے، تو پھر قیام تو کیونکہ فرض ہے، قیام کیونکہ فرض ہے، تو اب ہم کس طرح شامل ہوں گے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں گے، سیدھا کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام کیا ہے؟ فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ قیام میں کہنا فرض ہے، رکوع میں کہنا فرض نہیں۔ تکبیر تحریمہ قیام میں کہنا فرض ہے، تو اگر امام صاحب کو کسی نے رکوع میں پایا تو اگر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر کہے، سمپل کھڑا رہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، اس طرح۔ اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ امام صاحب کو رکوع میں نہیں پا سکے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ اطمینان کرے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں تو جلد سے جلد مسجد میں دوڑا جاتا ہے اور رکوع کو پا جاتا ہے، تو مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں۔ مسجد میں دوڑنا گناہ ہے جس سے آواز پیدا ہو، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر رکعت نکل گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں، آپ بعد میں پڑھ لیں، ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ رکعت پا لیں۔ اگر اتنی ہی جلدی ہے، اتنی ہمیں خیال ہے تو پھر ہم پہلے حاضر ہوں۔ اگر کسی مجبوری کے سبب رکعت نکل گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں امام صاحب کو نہیں پا سکوں گا، اگر میں سمپل چلوں گا
میں آرام آرام سے چلوں گا تو امام صاحب کو رکوع میں نہیں پا سکوں گا تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، آرام آرام سے چلیں، سجدے میں پا لیں، رکوع آپ رکعت کو بعد میں پڑھ لیں، لیکن بھاگنے کی مسجد کے اندر، دوڑنے کی مسجد کے اندر اجازت نہیں۔ اور امام صاحب کے ساتھ ادنا سی شرکت بھی اگر رکوع میں ہو جائے، امام صاحب کے ساتھ ادنا سی شرکت بھی اگر رکوع کے اندر ہو گئی تو رکعت آپ کو مل گئی۔ اب ایسا نہیں کہ آپ رکوع میں گئے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، سبحان ربی العظیم پڑھنا ضروری نہیں کہ نہیں جاؤں گا امام صاحب کے ساتھ سبحان ربی العظیم پوری ملے گی تب وہ رکعت ملے گی۔ ادنا سی شرکت اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل گئی تو وہ رکوع آپ کا، وہ رکعت آپ کو مل گئی۔ تو یہ نماز کا دوسرا فرض تھا۔ پہلا فرض تھا، نماز کا پہلا فرض کیا تھا؟ دوسرا فرض، اور نماز کا تیسرا فرض ہے قراءت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کتنی تلاوت کرنا؟ یہ فرض ہے کم از کم ایک آیت، جو ایک آیت پڑھنا کیا ہے نماز کے اندر یہ فرض ہے، اور کم از کم 3 آیتیں یہ پڑھنا قرأت کے اندر کیا ہے واجب ہے، یا ایک ایسی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 آیتیں یہ پڑھنا واجب ہے، اور کم از کم ایک آیت قرآن پاک کی یہ پڑھنا فرض ہے، اور کم از کم ایک آیت قرآن پاک کی حفظ کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، اور نماز کے اندر جب آپ قرأت کرو تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کو تو کھول کے پڑھو گے نہیں، تو ایک آیت کا حفظ کرنا بھی کم از کم کیا ہے فرض ہے۔ اور جتنی قرأت قرآن پاک نماز کے اندر پڑھنا واجب ہوتی ہے، اتنی قرأت یاد کرنا بھی، قرآن پاک کی قرأت یاد کرنا بھی کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے۔ باقی سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت پڑھنا یہ نماز کے اندر واجب ہوتی ہے، صرف ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنا جس کی کم از کم 3 آیتیں ہوں یہ پڑھنا کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرأت کو درست پڑھنا، قرأت کو درست پڑھنا، اگر کوئی ایسی قرأت میں غلطی کرتا ہے جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایسی قرأت پڑھتا ہے جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو قرأت کرنی بھی ہے اور درست کرنی ہے، اور درست قرأت کرنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اور قواعد و مخارج تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، کیونکہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تبھی قرأت کے مسائل کو سمجھ سکیں گے۔ جیسے کہ آپ کو ایک مثال دوں، قرأت سیکھنا تجوید کے ساتھ کتنا ضروری ہے۔ سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ قل ہے نا، قل قوف لام پیش قل، اس کا معنی عربی ہے فرما دیجیے، اے محبوب فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو ڈنڈے والی کاف کے ساتھ پڑھتا ہے، ڈنڈے والی کاف کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تو دیکھیں کل اور کل، کل اور کل دونوں میں مختصر سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ قوف جو ہے وہ حرف مستعلیہ ہے، یعنی موٹا حرف ہے، جب اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو آواز کو موٹا کرتے ہیں، اور جو کاف ہے یہ باریک حرف ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو آواز کو باریک ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی نے کل کو، جو قوف ہے کل پڑھ دیا تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، صرف کل سے کل ہونے سے معنی تبدیل ہو رہا ہے، اس طرح کا معنی تبدیل ہو گیا تو نماز کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی۔ تو قرأت کرنی بھی ہے اور درست کرنی ہے، اور اگر درست نہیں معلوم، اگر نہیں آتی تو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا ہم پہ فرض ہو جائے گا۔ تو اور تجوید کے ساتھ، تبھی تجوید کی اتنی اہمیت ہے کہ تجوید سے ہم قرآن پاک پڑھیں گے تبھی ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا کر سکیں۔ چاہے آپ تجوید نماز کے ساتھ، نماز کے اندر رہتے ہوئے پڑھیں یا نماز کے باہر رہتے ہوئے پڑھیں، اگر تجوید سے آپ نہیں پڑھیں، چاہے نماز کے اندر پڑھ لیں چاہے نماز کے باہر پڑھ لیں، یہ گناہ ہے، کیونکہ پھر آپ غلطیاں کر رہے ہوں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا لیکن معنی تبدیل ہو رہا ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں، بعض اوقات تو بندہ ایسے معنی کہہ دیتا ہے کہ وہ کفر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس کا معنی تبدیل ہو رہا ہے، تو گویا کہ کفر ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ
مسائل ہمیں پہ کتنا سیکھنا ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پر قرآن پاک پڑھنے کے، قرات کرنے کے مسائل. تو ہم نے اگر کسی اچھے مدرسے میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سیکھی ہے تو بہت اچھا فبیہا، اگر نہیں تو پھر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب تو الحمدللہ بہت ساری ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس نیٹ ہے، یوٹیوب ہے، تو قاری حضرات ہمیں مل جاتے ہیں. تو مدرسہ بالغان دعوت اسلامی کے تحت مدرسہ بالغان لگتے ہیں. اگر ہم بڑے ہو گئے، ہمیں شرم آتی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں مدرسے میں شرم آتی ہے، تو ہم مدرسہ بالغان میں پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ہمارے مسجد طیبہ کے اندر بھی مدرسہ بالغان لگ رہا تھا، ابھی کا مجھے نہیں معلوم، لیکن جہاں پہ لگ رہا تھا تو یہاں پہ بھی آپ آ کے شرکت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سیکھ سکتے ہیں. نہیں تو آن لائن ٹیوٹر الحمدللہ موجود ہے ہمارے پاس. میں جس جگہ پہ جاب کرتا ہوں تو وہ آن لائن قرآن پاک اکیڈمی ہے، دعوت اسلامی کی فیضان آن لائن اکیڈمی. تو وہ فیس کہتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ بھی یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں اور فیس کے ذریعے بھی کلاسز ہوتی ہیں، اور 24/7، یعنی آپ جب بولو گے، جس ٹائم بولو گے اس ٹائم میں ہم آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے. تو اس سے زیادہ سہولت کیا چاہیے؟ جب بولو، جس ٹائم بولو اس ٹائم پہ قرآن پاک پڑھائیں گے. آپ رات کو 3 بجے بولتے ہو تو آپ کو 3 بجے بھی پڑھائیں گے. آپ صبح بولتے ہو فجر کے بعد، تو فجر کے بعد بھی پڑھائیں گے، اور آدھے گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے. تو کتنا آسان طریقہ آج کے دور میں، مطلب اب یہ کوئی عذر ہی نہیں ہے، یہ کوئی عذر ہی نہیں ہے قرآن پاک نہ سیکھنے کا. تو اگر ہماری قرآن پاک کے اندر غلطیاں ہیں تو ہمیں چاہیے ہم غلطیوں کو دور کریں. ویب سائٹ www.quranteacher.net www.quranteacher.net یہ ویب سائٹ ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ویب سائٹ کو وزٹ کر کے اپنا فارم فل کر دے، تو پھر انشاءاللہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ اسے کانٹیکٹ کر لے گا. اور کر ہی لینا چاہیے. اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے نا تو وہ بھی پڑھ لے ایک بار، فری میں تو ہے، کیا جا رہا ہے. جہاں ہم اتنا ٹائم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم دے دیں. اس میں 3-4 کلاسز ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ سے وہ فیس کی ڈیمانڈ کریں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ فری کلاس ہوگی تو گروپ کلاس ہوگی. اگر آپ بولتے نہیں مجھے گروپ میں نہیں پڑھنا، مجھے 1 to 1 پڑھنا ہے، تو پھر اس کی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایک بندے کو آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی فیس لی جاتی ہے. ورنہ اگر آپ گروپ کلاس سے پڑھیں گے تو وہ پھر فری آف کاسٹ ہوتا ہے. تو نماز کا دوسرا فرض قیام، اور نماز کی تیسرا فرض کیا ہے؟ قراءت. نماز کا چوتھا فرض رکوع. کیا ہے؟ رکوع. رکوع کا اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ. ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پیٹھ آپ کی بالکل سیدھ ہو جائے. رکوع میں جائیں اور پیٹھ آپ کی بالکل سیدھی ہو جائے، یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ. ادنا درجہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو بڑھائیں اور گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. نماز کا یہ کون سا فرض تھا؟ چوتھا. نماز کا 5واں فرض سجود، یعنی ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا. سجدے، ایک سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. ایک سجدہ کتنی ہڈیوں پہ ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں پہ. یہ پیشانی سے لے کے یہاں تک، یہ آپ کی ایک ہڈی، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں، 1 اور یہ 2، کتنی ہو گئی؟ 3. 1 2 اور یہ 3، ٹھیک ہے. 2 آپ کے گھٹنے، کتنے ہو گئے؟ 5. اور 2 آپ کے پنجے، کتنے ہو گئے؟ 7. تو سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے پنجوں کو اٹھا لیتا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. بعض بات یہ اکثر یہ غلطی دیکھی جاتی ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ٹانگوں کو، جو آپ کی ٹانگوں کی انگلیاں ہیں نا، یہ ایسے سجدے میں رکھنا ضروری ہے. اور ٹانگوں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کسی نے ٹانگوں ایسے اٹھا لی اوپر کر کے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. اگر سجدہ ادا نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس طرح صرف سر کو لگانا، یعنی رکوع میں جائیں اور ناک نہ لگے، صرف سر لگ رہا ہے تب بھی اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے ہڈی زمین پہ لگانی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ہڈی کی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے. اس ہڈی پہ زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے. تو سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. اس میں کم از کم یہ ہڈی، پاؤں کے جو پنجے ہیں، اس کی کم از کم 1 انگلی لگانا یہ تو لازمی ہے. اگر یہ نہیں لگے گی تو سجدہ آپ کا ادا نہیں ہوگا. اس طرح مرد کے لیے ہے کہ جب وہ سجدہ کرے گا تو یہ اپنے ہاتھوں کو کھولے گا، چپکا کے نہیں رکھے گا. ہاتھوں کو کھولے گا اور یہ کونیاں ہیں یہ زمین پہ نہیں بچھائے گا بلکہ زمین سے اٹھا کے رکھے گا، ٹھیک ہے.
جبکہ لیڈیز کے لیے یہ ہے، جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ کونیوں کو بچھائیں گی اور اپنے آپ کو سمیٹ کے نماز پڑھیں گی، جبکہ مردوں کے لیے کیا ہے، وہ سجدہ کھول کے ہاتھوں کی کونیوں کو اٹھا کے نماز پڑھے گا۔ ہاں اگر جماعت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ ہاتھوں کو سمیٹ لے، کیونکہ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جماعت جو دوسرے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھوں کو سمیٹ لے، لیکن بچھائے گا نہیں۔ ہاتھوں کو سمیٹ سکتا ہے لیکن بچھائے گا نہیں، یعنی کونیاں زمین پر نہیں لگنی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا سجدہ۔ اس کے بعد نماز کا چھٹا فرض وہ ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی چوتھی رکعت کے اندر جو آپ تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں۔ بیٹھنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو شروع کی جو 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ واجب ہوتا ہے، اس کو قاعدہ اولا بولتے ہیں، وہ واجب ہوتا ہے۔ اور جو آخری رکعت ہوتی ہے وہ قاعدہ اخیرہ، وہ فرض ہوتا ہے۔ قاعدہ اولا اگر کسی نے نہیں کیا، کسی نے اگر نہیں کیا تو اگر بھولے سے کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تم واپس بیٹھ جاؤ، نہیں، اس کو کہا جائے گا تم کھڑے ہو گئے ہو تو اپنی تیسری رکعت بھی مکمل کرو، چوتھی رکعت بھی مکمل کرو، آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ سے کھڑا ہوا تو پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر بھولے سے کھڑا ہوا تو سجدہ سہو کرے گا، جان بوجھ سے کھڑا ہوگا تو وہ نماز مکمل کرے گا، اس کے بعد نماز کو دوبارہ لوٹائے گا۔ تو قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنا؟ جتنی دیر تشہد پڑھے گا، یہ کیا ہوگا؟ اس کا بیٹھنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد نماز کا آخری فرض خروج بسنعہ، یعنی نماز سے باہر ہونا، یعنی سلام پھیرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو سلام پھیرتے ہیں یہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری فرض کیا ہے؟ سلام پھیرنا۔ اگر کسی نے، کوئی شخص آیا اور اس نے سلام کیا اور آپ کی نماز مکمل ہو رہی تھی، بس آخری رکعت تھی، تو آپ نے سلام پھیرا، لیکن سلام پھیرنے کے ساتھ آپ کی نیت کیا تھی؟ اس شخص کو جواب دینا، نماز توڑنا بھی اور شخص کو جواب دینا بھی، تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز سے باہر ہونے کے لیے صرف سلام پھیرنا، ایک سلام پھیرو تو اس کے بعد پھر آپ اس سلام کا جواب دو گے، کیونکہ نماز کے اندر کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا بھی منع ہے۔ تو ابھی تک آپ نے سلام نہیں پھیرا تو مطلب آپ نماز کے اندر ہے، تو سلام پھیریں گے نماز سے باہر ہونے کے لیے، اس کے بعد اس شخص کا سلام کا جواب دیں گے۔ تو یہ نماز کے اندر ہمارے 7 فرائض مکمل ہو گئے: تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ اب آتے ہیں نماز کے واجبات، وہ اعمال جس سے نماز کیا ہو جاتی ہے، جس سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے یا نماز میں کمی ہو جاتی ہے اور نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو چند ہے، میں جلدی ان قاعدہ یہ نماز کے واجبات کو بیان کر دوں۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، جیسے میں نے کہا کہ لفظ اللہ اکبر یہ کہنا یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اجازت ہوتی ہے، صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ چاہو تو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھو، چاہے سورت بھی نہ پڑھو، بس آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رکوع کر لو، صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ باقی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سورت پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اگر کسی نے پہلے سورت پڑھ لی غلطی سے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی تو واجب کا ترک ہوگا۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، اس طرح ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا، اس طرح تعدیل ارکان، رکوع سجود قوما جلسہ۔ چلو رکوع سجود یہ تو پتہ ہے، یہ قوما جلسہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع کرا آپ نے، رکوع کرنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو کہتے ہیں قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ اور جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو قوما، جلسہ، رکوع، سجود یہ پراپر کرنا، یعنی اگر کسی نے رکوع کرا اور رکوع سے قومے میں کھڑا نہیں ہوا
سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا نہیں ہوا اور فوراً ہی سجدے میں چلے گیا تو واجب کا ترک کیا اس نے. تو جلدی جلدی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ پورا کھڑا نہیں ہوتے، ہلکا سا کھڑا ہوئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے. پورا کھڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اب جو جس طرح کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا کہ کھڑا ہوا ہے، اس طرح کھڑا ہونا ضروری ہے، یہ واجب ہے. قوما کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے ایک سجدہ کر کے فوراً دوسرا سجدہ کر لیا تو یہ واجب کا ترک ہوگا اور سجدہ صاحب اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. اگر بھولے سے کرائے، اگر جان بوجھ کے کرائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. قاعدہ اولا واجب ہے اور نفل کی ہر رکعت میں واجب ہے. فرض، وتر، سنت موقدہ کے اندر قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا اس کے بعد کچھ نہ پڑھنا. فرض، وتر، سنت موقدہ. سنت موقدہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ فجر کی پہلی 2 سنت یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں. ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں یہ سنت موقدہ ہوتی ہیں. اس طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں یہ سنت موقدہ ہوتی ہیں. اس طرح عشاء کی بعد کی 2 سنتیں یہ سنت موقدہ ہوتی ہیں. تو اگر کوئی 4 رکعت والی نماز سنت موقدہ پڑھ رہا ہے یا وتر واجب پڑھ رہا ہے یا 4 رکعت نماز والی فرض پڑھ رہا ہے تو اس میں قاعدہ اولا کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. قاعدہ اولا کے اندر تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. یعنی اتحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات پوری پڑھ لیتے ہیں رسولہ تک، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا. اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد یہ بھی غلطی سے کہہ لیا تب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لیا کہاں تک؟ اللہم صلی علی محمد. اس میں فرض کی دوسری رکعت میں اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے قاعدہ اولا کے اندر، وتر کے اندر اور سنت موقدہ کے اندر تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کچھ نہیں پڑھنا. اس طرح وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. وتر کی تکبیر قنوت وتر پڑھتے ہیں، وتر واجب. اس میں تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. عیدین کی 6 تکبیریں جو عیدین کی نماز پڑھتے ہیں ہم، اس میں جو 6 تکبیریں امام صاحب کہتے ہیں وہ کرنا بھی واجب ہوتی ہے. سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، بالترتیب کرنا. اس طرح اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا. جب امام قرات کرے تو بلند آواز سے قرات نہ کرنا، یعنی قرات کرنی ہی نہیں ہے. جب امام صاحب قرات کر رہے ہوں تو امام کی قرات ہی مقتدی قرات ہوتی ہے، امام کی قرات کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی. اس طرح فرض، واجب اور 2 فرضوں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش نہ رہنا. یعنی کہ کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں کون سی سورت پڑھوں. اب اس سوچنے کے اندر اس نے ٹائم لگا دیا. کتنا ٹائم لگا دیا؟ جتنا ٹائم 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتا ہے. تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ فرض کے بعد فوراً کیا کرنا ہے ہم نے؟ سورت پڑھ لی ہے. سورت پڑھ لی. اب سورت پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں ڈائریکٹ رکوع کرنا ہوتا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، اب وہ سوچ رہا ہے میں رکوع میں جاؤں نہیں جاؤں. یا اس سوچنے کے درمیان اس نے 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزار دیا تو اب بھی اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ سجدہ واجب ہو جائے گا. تو 2 فرضوں کے درمیان اور فرض اور واجب کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ رہا، کچھ نہیں کیا یا وقفہ کرا اتنوں درمیان تو اس کے اوپر سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. سجدہ سہو اگر لازم ہو گیا تو سجدہ سہو کریں گے کس طرح؟ سجدہ سہو نماز کی آخری رکعت میں کیا جاتا ہے. سجدہ سہو کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے. جب آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں. اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ نے کھڑا ہو جانا بیٹھ جانا ہے، پھر دوبارہ آپ نے تشہد، درود پاک اور دعائے معصورہ پڑھ کے نماز سلام پھیر کے مکمل کر لینی ہے. اگر آپ چاہیں تو تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے معصورہ بھی
پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے صرف تشہد پڑھی اور سیدھی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کیے تو اس کا بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کی نماز کے اندر ایک سے زیادہ واجب کا ترک ہوا تو اس کو زیادہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بار سجدہ سہو کر لیا تمام واجبات مکمل ہو گئے۔ اگر کسی کی واجب ترک ہوا تھا، اس کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا اور وہ بھول گیا، سجدہ سہو کرنا بھول گیا، اس نے سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرے؟ وہ دوبارہ سے نماز پڑھے۔ تو اس کا یہ ہے کہ جب تک اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور مسجد سے باہر نہیں گیا تھا تو جیسے یاد آیا واپس اپنی جگہ پہ آئے اور سیدھی طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے سجدے سہو کر لے، دوبارہ وہی تشہد اور دعائے معصورہ پڑھے۔ اگر مسجد سے باہر نکل گیا تھا، اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھ لے۔ اگر گھر میں نماز پڑھ لیں تو اگر جب تک نماز ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ ہوا، نماز ٹوٹنے والا جیسے گھر میں نماز پڑھتا اور سجدہ سہو واجب ہو گیا اور نماز مکمل کر لی، تو اب جب نماز ٹوٹنے والا عمل جیسے کسی سے باتیں کر لی، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، سلام کا جواب دے دیا، تو نماز ٹوٹنے والا عمل نہیں تھا اور اپنی جگہ پہ ہی تھا تو فوراً سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، آخری تشہد کے اندر پوری تشہد پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، اور تشہد درست طریقے سے پڑھنا۔ اگر تشہد کے اندر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو تشہد پوری نہ ہوئی، واجب پورا نہ ہوا، اب وہ نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا سجدہ سہو کرے گا۔ جیسے کہ تشہد کے اندر کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ جیسے اگر میں نہیں بولتا، آپ خود ہی سوچو، میں بولتا ہوں آپ تشہد پڑھو، اب آپ پڑھو تشہد، تو زیادہ تر جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیے گا، آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، ہو سکتا ہے بعض کو لگ رہا ہو کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن میں غلطی کر رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ، اشہد لا الہ، میں غلطی یہ کر رہا ہوں، اشہد نہیں ہے، یہ ہے اشہد۔ تو جلد بازی میں ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اشہد، حرف کو چبا جاتے ہیں، حرف کو تو آرام سے پڑھنا ہے، چاہے قرات کر رہے ہوں، چاہے نماز سے کوئی بھی اذکار کر رہے ہوں، آرام سے اطمینان سے جلد بازی میں حرف کو چبا جائیں گے، حرف کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز نامکمل رہے گی۔ درست تلفظ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ، اشہد 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 کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو اتنا تشہد، پوری تشہد یہ پڑھنا کیا ہے؟ درست پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نماز کے مفسدات، پھر انشاءاللہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ سنیں گے۔